حضرت علی کے دور زمانے میں دو آدمی ایک ساتھ کہیں پر سفر کر رہے تھے۔ دونوں کے پاس کھانا تھا، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں۔ جب دونوں کو بھوک لگی تو ایک جگہ پہ ٹھہر کے کھانے کا ارادہ فرمایا۔ دونوں نے اپنی اپنی روٹیاں نکالی اور ایک جگہ پر کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک تیسرا شخص بھی آ گیا۔ ان دونوں نے کہا کہ آؤ بھائی، کھانا حاضر ہے۔ اس نے دعوت قبول کر لی اور وہ بھی کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ تینوں نے مل کر خوشی خوشی کھانا کھایا اور تیسرے والے نے، یعنی کہ جو باہر سے آیا تھا، جب وہ جانے لگا تو ان دونوں کو 8 روپیہ دیا اور بولا کہ آپس میں بانٹ لینا۔ جب دونوں پیسہ بانٹنے لگے تو 5 روٹی والے نے کہا کہ میرا 5 روپیہ اور تمہارا 3 روپیہ، کیونکہ جو میری روٹیاں تھیں وہ 5 تھی۔ 3 روٹی والے نے کہا کہ نہیں، حصہ برابر ہوگا کیونکہ ہم تینوں نے مل کر کھایا ہے۔ چنانچہ اس بات کو لے کر دونوں میں کافی تکرار و بحث ہوا اور اس جھگڑے کا فیصلہ کرانے کے لیے حضرت مولا علی کے پاس پہنچے۔ حضرت علی نے سارا قصہ سن کر 3 روٹی والے سے فرمایا کہ اگر تمہیں 3 روپیہ مل رہے تھے تو تم وہی لے لو، ورنہ اگر حساب لگاؤ گے تمہارے حق میں 1 ہی روپیہ آئے گا۔ وہ حیران ہو کے بولا کہ 1 روپیہ کیسے؟ مجھے یہ حساب سمجھا دیجئے، اس کے بعد میں 1 ہی روپیہ لے لوں گا۔ حضرت علی نے فرمایا اچھا سنو، تمہارے پاس 3 روٹیاں تھیں اور تمہارے ساتھی کے پاس 5 روٹیاں تھیں، یعنی کہ کل ملا کے 8 روٹیاں تھیں اور کھانے والے 3۔ اگر ان روٹیوں کے 3 ٹکڑے کرو گے تو 8 روٹیوں کے 24 ٹکڑے ہو گئے۔ اب ان 24 ٹکڑوں کو 3 کھانے والوں پر تقسیم کرو تو سب کے حصے میں 8 ٹکڑے آئیں گے، یعنی کہ تم تینوں نے 8 ٹکڑے کھائے۔ اب سنو، جو تمہاری 3 روٹیاں تھیں ان 3 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کریں تو 9 ٹکڑے بنتے ہیں، جس میں سے تم نے 8 ٹکڑے خود ہی کھا لیے اور 1 ٹکڑا جو بچا وہ تمہارے مہمان نے کھایا۔ اور جس کے پاس 5 روٹیاں تھی ان 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑے بنے، جس میں سے 8 ٹکڑے خود کھایا اور 7 ٹکڑے مہمان کو کھلایا۔ مہمان نے جو کھایا صرف وہ تمہارا 1 ہی ٹکڑا کھایا، باقی کے 7 ٹکڑے اس 5 روٹی والے کا کھایا۔ اس حساب سے تمہارے پاس 1 ہی روپیہ آتا ہے، اسی لیے تم زبردستی نہیں کر سکتے۔ یہ فیصلہ سن کر وہ شخص بڑا حیران ہوا اور اسے مجبوراً 1 روپیہ ہی لینا پڑا۔ دوستو، حضرت مولا علی کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا تھا اور اس واقعے سے پتہ چلا کہ لالچ سے انسان ہمیشہ ذلیل و رسوا ہی ہوتا ہے۔